صاحب نصاب کون ہے، کس پر قربانی واجب ہے؟ تو یاد رکھیے گا، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، یہ چار اموال تجارت کہلاتے ہیں۔ سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، یہ چار اموال زکوٰۃ کہلاتے ہیں۔ جس آدمی پر، آسان اور موٹا سا اصول سمجھو، جس آدمی پر زکوٰۃ واجب اس پر قربانی بھی واجب۔ تو زکوٰۃ جس پر واجب ہے اس پر تو قربانی ہے ہی ہے، وہ تو نہیں بچے گا۔ دوسرا، وہ آدمی جس پر صدقۃ الفطر واجب اس پر قربانی بھی واجب۔ اب مزید تفصیل اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، سونا جبکہ 7.5 تولہ ہو، چاندی جبکہ 52.5 تولہ ہو، نقدی اور مال تجارت اتنی ہی ہو جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے۔ تو اگر کسی آدمی کے پاس اتنا مال ہے، بھلے اس پر سال نہ گزرے، زکوٰۃ کے نصاب میں، قربانی کے نصاب میں فرق ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب کے لیے سال کا گزرنا شرط، یہاں سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ یہاں آپ کے پاس مال آ گیا، عید الاضحیٰ والے دن بھی 10 ذی الحجہ کو آپ کے پاس مال آ گیا، قربانی واجب۔ 11 کو آ گیا، 12 کو غروب آفتاب سے پہلے آپ صاحب نصاب بن گئے، اتنا مال آپ کے پاس، اتنا پیسہ آیا جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ رہا ہے، اور آپ مقروض بھی نہیں ہیں، تو قربانی آپ پر واجب۔ وجوب کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ اگر قربانی گھر کے اندر 4 افراد صاحب نصاب ہیں تو ہر پر الگ الگ قربانی ہے، یہ الگ الگ قربانی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید سربراہ کر لے سب کی طرف سے کافی ہے، نہیں۔ اب مثال کے طور پر سربراہ ہے، مرد قربانی کرتا ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ پڑا ہوا ہے، بینک میں اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، تو قربانی واجب ہے۔ ہر سال وہ زکوٰۃ نکالتا ہے تو قربانی بھی واجب ہے اس پر۔ اب خاتون خانہ، اس کے پاس سونا ہے، 7.5 تولے سونا ہے، یا 7.5 تولے نہیں ہے لیکن اس سے کم ہے۔ یہاں ایک اہم نقطہ سمجھے گا، 7.5 تولے نہیں ہے، 1 تولہ سونا ہے، 2 تولہ سونا ہے، 1.5 تولہ سونا ہے۔ اس 1.5 تولہ 2 تولہ سونے کے ساتھ کچھ کیش بھی موجود ہے، 1.5 تولے سونے کے ساتھ کچھ کیش بھی موجود ہے، تو یہ 1 یا 1.5 تولہ سونا اور وہ جو کیش آپ کے پاس ہے، چاہے 100 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، ان دونوں کو ملائیں تو یہ قیمت بن جاتی ہے۔ تو اس لیے اپنے گھروں کے نصاب کو ذرا دیکھو، خواتین بھی اپنے نصابوں کو دیکھیں۔ بچیوں کے لیے جو آپ نے زیورات رکھے ہوئے ہیں، اگر آپ نے بچیوں کی ملکیت میں دے دیے اور بچیاں بالغہ ہیں تو ان پر بھی قربانی آئے گی۔ اتنا نصاب جو میں بتا چکا ہوں، اتنا نصاب اگر ان کے پاس بھی ہے اور وہ بالغہ ہیں تو ان پر قربانی واجب۔ اور اگر آپ نے ان کے نصاب سونا آپ نے ان کو دیا نہیں ہے، ابھی ماں کے پاس ہی، ماں کے قبضے میں رکھا ہوا ہے، تو پھر تو نہیں آئے گی۔ اسی طرح سے وہ بچے اور بچیاں جن کی اسکولوں کی فیس رکھی ہوئی ہے، آپ نے پہلے سے دے دی ہے اور ان کے پاس رکھی ہوئی ہے، 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپیہ رکھا ہوا ہے، فی الوقت اس کی ضرورت نہیں ہے، 6 ماہ بعد اس کی ضرورت ہے، سال بعد اس کی ضرورت ہے، تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اسی طرح سے وہ بچیاں جنہوں نے جہیز کا سامان اپنے پاس اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، جہیز کی چیزیں خرید کے رکھی ہے، ایک فریج لے کے رکھ دیا ہے، واشنگ مشین لے کے رکھ لی ہے، ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، سال ہے شادی کو، 2 سال شادی کو باقی ہے، ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے، اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ تو یہ ایک نصاب تو بتایا، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت۔ اس کے علاوہ ایک کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، نقدی بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، اب اگر گھر میں ضرورت سے زائد اتنا سامان ہے جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب میں اور قربانی کے نصاب میں یہ 2 فرق ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں پہلا فرق تو یہ ہے کہ وہاں سال کا گزرنا ضروری، اور دوسرا زکوٰۃ کا نصاب جو ہوتا ہے سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، بس یہ 4 چیزیں، 4 کے علاوہ 5ویں کوئی شے نہیں ہے۔ اگر گھر کے اندر قیمتی سے قیمتی سامان رکھے ہوئے ہیں، قیمتی سے قیمتی کپڑے رکھے ہوئے ہیں لیکن بیچنے کے لیے نہیں رکھے، ہیرے رکھے ہوئے ہیں، جواہرات رکھے ہوئے، سونا چاندی نہیں ہے، ہیرے رکھے ہوئے ہیں اس کے پاس گھروں میں، اور قیمتی اشیاء رکھی ہوئی ہیں، بیچنے کے لیے نہیں، شو پیس کے طور پر رکھی ہیں، زکوٰۃ تو نہیں ہے لیکن ان کی قیمت اتنی ہے جو 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جاتی ہے، تو صدقۃ الفطر بھی واجب، قربانی بھی واجب۔ جس پر صدقۃ الفطر ہے اس پر قربانی بھی ہے۔ تو یہ نصاب جاننے کی ضرورت ہے۔